بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں وطر پڑھنے میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا وطر کی نیت کیسے کرنی ہے، وطر میں پہلی رکعت میں کیا کیا پڑھنا ہے، دوسری میں کیا کیا پڑھنا ہے، تیسری میں کیا کیا پڑھنا ہے، اگر کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی تو وہ کون سی دعا پڑھے گا، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ ہر عام سے عام بندے کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سب سے پہلی اس میں چیز یہ ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ اب نیت میں مین بات تو یہ ہے کہ دل کے ارادے کو بولتے ہیں۔ آپ کے دل میں ارادہ ہو کہ آپ وطر پڑھنے لگے ہیں یا پڑھنے لگی ہیں، یہی آپ کی نیت ہے۔ لیکن اگر آپ زبان سے دہرانا چاہیں تو دہرا سکتے ہیں، لیکن زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے۔ مین مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں ارادہ اور نیت موجود ہو، یہی یعنی دل میں ارادہ ہونا ہی یہی نیت ہے۔ لیکن اگر آپ دہرانا چاہیں تو یوں بھی دہرا سکتے ہیں 3 رکعت وطر اللہ کی رضا کے لیے۔ ان کے علاوہ کوئی اگر اور الفاظ میں بھی دہرانا چاہے تو دہرا سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز نیت ہو گئی۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لینی ہے، ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سب سے پہلے پہلی رکعت میں پڑھنا ہے سبحانک اللہ۔ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ نے رکوع کرنا ہے۔ رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم۔ آپ اس کو 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کرنا ہے۔ اب سجدے میں جا کر آپ نے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا، ایک سجدہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح آپ نے تسبیح پڑھنی ہے جس طرح آپ نے پہلے سجدے میں پڑھی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب جب آپ دوسری میں کھڑے ہوں گے تو آپ نے دوسری رکعت کو سبحانک اللہ سے سٹارٹ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے دوسری رکعت شروع کرنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کوئی سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے دوسری بار یعنی دوسری رکعت کا رکوع کرنا ہے۔ اس میں پھر آپ نے رکوع کی تسبیح اسی طرح جس طرح آپ نے پہلی رکعت میں پڑھی تھی رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کا آپ نے پہلا سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کی تسبیح آپ نے اسی طرح جس طرح پہلی رکعت میں پڑھی، 3 بار، 5 بار یا 7 بار جو آپ کی مرضی ہے وہ آپ پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور اس کے بعد سجدے کی تسبیح پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے۔ 2 رکعتیں آپ کی ہو گئی ہے۔ اب آپ نے التحیات پہ بیٹھنا ہے۔ اس میں صرف آپ نے التحیات پڑھنی ہے، یعنی التحیات مکمل پڑھ لینی ہے، آگے درود اور دعا نہیں پڑھنا۔ التحیات پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب تیسری رکعت کو بھی آپ نے سبحانک اللہ سے شروع نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور پھر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر کوئی سورت ملانی ہے۔ اس کے بعد پھر جب سورت آپ نے ملا لینی ہے، پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، یعنی ہاتھوں کو اٹھا کے آپ نے دوبارہ سے اللہ اکبر کہنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہاتھوں کو باندھ دینا ہے۔ اب آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ اب جس کو مرد کو یا عورت کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دعائے قنوت یاد کرے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے، اور پھر بھی جب تک اس کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی یا اس کو یاد نہیں ہے تو پھر اس کی جگہ پر کوئی اور دعا جو کسی حدیث کسی روایت میں موجود ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا یہ پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور دعا ہے وہ پڑھ لیں، یا پھر جیسے نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں دعا جو والی، تو اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ بھی اس کی جگہ پر اگر پڑھ لیتا ہے تو تب بھی وہ دعائے قنوت چونکہ اس کو یاد نہیں ہے تو وہ یاد کرنے کے عرصے میں یہ والی دعا بھی پڑھ لے تو تب بھی کفایت کر جائے گی۔ اگر کسی کو کوئی بھی دعا یاد نہیں ہے تو وہ سورۃ فاتحہ اگر دعا کی نیت سے پڑھنا چاہے دعائے قنوت کی جگہ پر تو بھی پڑھ سکتا ہے۔ یعنی ایک تو سورۃ فاتحہ ویسے پڑھنی ہے جیسے اپنی جگہ پر قرآن میں اس میں نماز میں پڑھی جاتی ہے، ایک یہ ہے کہ اس کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو اور کوئی دعا بھی اس کو نہیں آتی تو وہ یہاں پر بھی جب اس نے تکبیر کہی
دعائے قنوت پڑھنے کے لیے اللہ اکبر بولا، ہاتھوں کو باندھ دیا، تو اب وہ دعا کی نیت سے دعائے قنوت کی جگہ پر سورۃ فاتحہ بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی اس کو دعا نہیں آتی تو اس کی جگہ پر اگر وہ 3 بار یہ پڑھ لے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ بھی پڑھ لے تو تب بھی اس کی وہ دعائے قنوت والا معاملہ ہو جائے گا، لیکن دعائے قنوت وہ یاد کرے اور اس کو کوشش کرتا رہے یاد کرنے کی۔ پھر اس کے بعد جب یہ دعائے قنوت پڑھ لی یا کوئی دعا پڑھ لی، اس کی جگہ پر اگر دعائے قنوت یاد نہیں تھی تو اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے اسی طرح جس طرح پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھی، پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کا پہلا سجدہ کرنا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے جس طرح پہلی رکعتوں میں پڑھی، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے، سجدے کی تسبیح اسی طرح پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے، التحیات پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے، پھر دعا پڑھنی ہے اور سلام پھیر کے اپنے ان 3 وطروں کو مکمل کر لینا ہے۔ یہ ہو گیا وطروں کا ڈیٹیل کے ساتھ طریقہ۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ عشاء کی نماز کا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ طریقہ، اس پر میں علیحدہ سی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی اپلوڈ ہوگی چینل پہ یا پیج پہ، تو وہ انشاءاللہ عشاء کی نماز پہ ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عشاء کی رکعتیں کتنی، ساری رکعتوں کی نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہر رکعت میں پڑھنا کیا ہے، اور بعض لوگ جس طرح بولتے ہیں کہ عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ لیے تب بھی کافی ہیں، تو عشاء کی اصل میں رکعتیں ہیں کتنی؟ بعض جیسے بولتے ہیں 4 ہی ہیں، بعض بولتے ہیں 9 ہیں، بعض بولتے ہیں جی نہیں 11 ہیں، جی بعض بولتے ہیں نہیں جی 17 رکعتیں ہیں۔ تو اصل میں عشاء کی رکعتیں کتنی ہیں، کتنی رکعتیں پڑھنا ضروری ہیں، اور ہر رکعت میں پڑھنا کیا ہے، ان کی نیت کا طریقہ کیا ہے، اور کتنی رکعتیں ایسی ہیں کہ جو نہ بھی پڑھیں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ مکمل ڈیٹیل میں اس میں بتاؤں گا، اور فجر کی نماز پہ میں ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں، وہ آپ میرے پیج پہ اور یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں چینل پہ۔ ظہر کے بارے میں بنا چکا ہوں اسی طرح ڈیٹیل کے ساتھ، عصر کے بارے میں بنا چکا ہوں، مغرب کے بارے میں بھی بنا چکا ہوں، اور وطر کی یہ بنا دی ہے، عشاء کی انشاءاللہ اس کے بعد اپلوڈ کر دی جائے گی، آ جائے گی، اور پھر جمعہ کی نماز رہ جائے گی، تو جمعہ کی نماز پہ بھی اسی طرح ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا دوں گا کہ جمعہ کی اصل میں ہیں کتنی رکعتیں، اور بعض لوگ جس طرح جمعہ والے دن ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل، جمعہ والے دن ظہر کی رکعتیں پڑھنی ہیں یا نہیں پڑھنی، اور جمعہ کی کتنی رکعتیں ہیں، ان کے اندر کیا کیا پڑھنا ہے، ان کی نیت کیسے کرنی ہے، ہر چیز کی انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ وضاحت کر کے ہر ایک پر علیحدہ سی ویڈیوز انشاءاللہ بنا کے اپلوڈ کر دی جائیں گے۔ اور جو پہلے میں نے کہا فجر، ظہر، عصر، مغرب، اور یہ وطر کی ہو گئی، جو پہلے والی آپ نے نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ اسی طرح مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر سنت غیر معقدہ، اس پر بھی انشاءاللہ پہلے بھی ایک ویڈیو ویسے کی ہے، لیکن اور زیادہ ڈیٹیل میں ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دوں گا۔ اور باقی جتنی بھی چینل پہ پاکی ناپاکی کے مسائل سے متعلق ہو، نمازوں کے متعلق ہوں، وہ مرد عورت کو غسل دینے کے متعلق ہوں، بچوں کو غسل دینے کے، یعنی چھوٹے بچے اگر انتقال کر جاتے ہیں، یا پھر عورتوں کو غسل دینے کا طریقہ، بچوں کو کفن پہنانے کا طریقہ، عورتوں کو کفن پہنانے کا طریقہ، مردوں کو کفن پہنانے کا طریقہ، اور اس کے علاوہ باقی جتنے دیگر مسائل ہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل ہوں، وضو سے متعلق ہوں، غسل سے متعلق ہوں، غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، اس کا پریکٹیکل طریقہ یعنی کر کے دکھایا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وضو کا پریکٹیکل طریقہ، ہر نماز کا پریکٹیکل طریقہ، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، مرد اور عورت کی نماز میں فرق کیا ہے، اور طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، ان پر ابھی مختصر ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی گئی ہیں نکاح اور طلاق پہ۔ پاکی ناپاکی کے مسائل پر تو میں ڈیٹیل سے بنا چکا ہوں، اور اسی طرح نماز پر بھی ڈیٹیل سے بنا چکا ہوں، لیکن ان کے علاوہ جو باقی مسائل ہیں جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، یا روزے اور زکوٰۃ اور حج، اس پر میں ڈیٹیل سے بھی ویڈیوز بنا کے انشاءاللہ آئندہ اپلوڈ کروں گا۔ امید ہے کہ یہ جو باتیں میں نے کی یا جو وطر کا طریقہ بتایا اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔